معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا احسان افضل صاحب نون لیگ کے رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں. تو سحر کامران صاحبہ, آج پرائم منسٹر نے بھی گفتگو کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا کوئی ٹائم فریم میں نہیں دے سکتا. پاکستان بار کاؤنسل نے آج ایک پریس کانفرنس کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن کی ڈیٹ دینا صدر کا اختیار ہے اور صدر مملکت اب تاریخ دیں. اب یہ جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ان کو آگے کا کیا آپ لوگوں کو اس وقت ایک ماحول نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ آگے ایک سیاسی کشمکش میں پاکستان اس وقت ایک مبتلا ہے, آئینی بحران کو آپ مزید سنگین ہوتا دیکھ رہی ہیں یا یہ وکیل کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات تو واضح ہے, یہ بات حقیقت کی طرح آیا ہے کہ نگران حکومت کے پاس نہ کیپیسٹی ہے, نہ ان کے پاس وہ ایک سٹیٹس ہے کہ جن کے ساتھ عوام کھڑے ہیں, یا وہ مینڈیٹ ہے کہ وہ مسائل کو حل کر سکیں. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور اس کا ہم جتنی جلدی اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ جو ہے واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے, اور بر وقت الیکشن ہے. آئین کا احترام ہونا چاہیے, آئینی مدت کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کی ایک ہی ذمہ داری ہے, الیکشن کرانا, الیکشن کے لیے تیار رہنا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تھوڑی سی ہمت کر کے حلقہ بندیوں کی مدت کم کی ہے, اول تو حلقہ بندیاں جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے لازم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آئین کی شیک 51 کے 5 کے حساب سے جو ہے الیکشن جو ہے آئینی مدت میں کرانا ضروری ہے. تو اگر کرنا بھی ہے تو میں کہتی ہوں رات بھی کام کریں, دن بھی کام کریں, ان کے کام وقت پہ ختم کریں اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں. یہ واحد طریقہ ہے ملک کے اندر اسٹیبلٹی کا. لیکن میں آپ کو ایک مختصر بتاؤں گا, ہماری سیاست کا ایک المیہ ہے. ایک المیہ یہ ہے کہ ہر شہنشاہ جس کو جو ہے وہ جلاہے مل جاتے ہیں جو اس کو نظر آنے والا قیمتی لباس پہناتے ہیں, اور جو باقی عوام ہے اس کے اندر وہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکے بادشاہ کو کہ حقیقت کیا ہے, لہذا وہ واہ واہ کرتے ہیں. اب اس بچے کی تلاش ہے ہمیں کہ جو کہ جرت کرے اور اپنی معصومیت میں بتائے کہ بادشاہ تو بے لباس ہے. جس دن اس حقیقت کا ہمیں پتہ لگ گیا, معاملات درست ہو جائیں گے. تو سحر صاحب, نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافہ کہ وہ معاشی فیصلے آگے لے سکیں, اب ان اختیارات کے بعد کیا وہ اپنے اندر اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ وہ ان میں ایک فیل آ گئی ہے کہ شاید ہم منتخب حکومت والے اختیارات رکھتے ہیں, اور آگے یہ سرمایہ کاری کی بات, $50 ارب لانے کی بات, پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر بات ہو رہی ہے کہ شاید آنے والے چند سالوں میں $100 ارب آ جائیں, اور پھر جب وہ الیکشن کی ڈیٹ سے متعلق بات کرتے ہیں کہ جی کوئی ٹائم فریم ہم نہیں دے سکتے, تو پھر ان کی انٹینشن پر بھی بہت سارے پولیٹیشنز اور ماضی کی حکومت کے لوگ ہی سوالات اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, میں جو وہ امید دلا رہے ہیں, میں مایوسی تو نہیں دلانا چاہتی, لیکن کہتی ہوں حقیقت پسندی کو ضرور دیکھیں کہ آپ کو $2 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے کب اور کن حالات میں ملی تھی. یقیناً پاکستان کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام حقائق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو, اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں کہ آپ کی انٹرنل سیکیورٹی, اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, آپ کے جو ہے وہ سرحدوں کے حالات, ڈالر کے اندر جو ہے ایک استحکام آنا, یعنی وہ تمام چیزیں دیکھیں. جو بھی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا وہ کچھ چیزیں تو دیکھے گا نا, پالیسی کی کنٹینیوٹی دیکھے گا, ہر چیز. تو میں سمجھتی ہوں کہ حقیقت پسندی سے چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. ہاں, مجھے 2 باتیں بڑی اپیل کی کل, یہ جو بزنس مین کی میٹنگ ہے اس کے بعد, ایک تو کمٹمنٹ جو ہمیں نظر آئی آرمی چیف کی کہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے چیزوں کو درست کرنے کا. تو میں کہوں گی کہ 2 چیزیں ضرور درست کر دیں. ایک جو بارڈر سرویلنس ہے, یہ جو اسمگلنگ ہے جس کو انہوں نے روکنے کا انڈیا دیا ہے, اس کو روکیں. یعنی آپ کی چینی غائب ہو رہی ہے, آپ کے ڈالر غائب ہو رہے ہیں, کوئی ایسی تو چیز نہیں ہے کہ پڑیا میں غائب ہو گئے. اس پہ بارڈر سرویلنس ہمیں بہتر کرنی ہوگی. دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایسے جو عوامل ہیں جن کی وجہ سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے, عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, اس کو ضرور دیکھیں. دوسری بات, بالکل جو ہے جو بجلی کی چوری ہے, آج جو عذاب ہمارے لیے بنا ہوا ہے, ہم بجلی کے بل نہیں دے سکتے. میں آپ کو بتاؤں, میں خود بہت پریشان ہوں کہ اس مہینے کا بل تو جیسے تیسے دیا ہے, اگلے مہینے کا بل کہاں سے دیں گے؟ وہ وسائل نہیں ہے کہ اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اس کے بہت خطرناک نتائج ثابت ہوں گے. تو بھائی معاوضہ کے اندر جو ڈیوٹی ہے, جن کو آپ فری یونٹ دے رہے ہیں,
जिनकी जो ड्यूटी है कि जो जिनको ड्यूटी है सही मीटर अब ये रीडिंग इस करना, मामले पर तो उसकी आईएमएफ से चोरी ज़ाहिर करना। है ये डिस्कशन चल रही है। अब देखते हैं कि आईएमएफ एग्री होता है नहीं होता, निगरान हुकूमत उनको IMF को क्यों देख मना रहे पाती है नहीं मना मुझे पाती, इस पर आगे चलकर अब आप गुफ्तगू भी करेंगे। यहाँ पे मुझे 1 मिनट दें, IMF को क्यों देख रहे हैं, अंदरूनी मामला को क्यों नहीं दुरुस्त करते, बिजली की चोरी को चलें। क्यों नहीं रोकते, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों नहीं रोकते, ये क्या लोग ठीक रिटायर है हो सर गए साहब, और हाँ, ये यूनिट बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल निगरान हुकूमत से बनता भी है और ज़ाहिर है कि उन लोगों से अगर सवाल करने का मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। आपकी तरफ मैं वापस भी आऊँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।